أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے، اور فرض کی گئی تمہارے اوپر لڑائی حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، اور شاید کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور شاید کہ بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں قتال کا ذکر آیا ہے، جہاد کا ذکر آیا ہے، تو قتال فی سبیل اللہ کا ذکر یہ تیسری بار آ رہا ہے اس صورت کے اندر، 2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اب یہ تیسری بار ذکر آ گیا ہے۔ تو کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر لڑائی کرنا جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں بظاہر آیت سے یہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان پر جو ہے جہاد کرنا، قتال کرنا کفار کے ساتھ یہ فرض ہے، لیکن فرض عین ہر ایک پر نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی دوسری آیات کو دیکھا جائے، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک چند لوگ جہاد کرنے والے ہوں جو کافی ہوں تو ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت ہو جو جہاد کے اس عمل کو جاری رکھے۔ ہاں البتہ ایسی صورت کہ جب کوئی ایسے زمانہ آ جائے کہ کسی ملک اسلامی میں بھی کوئی حکومت وہ جہاد شہاد نہیں کرا رہی، کسی ملک میں کسی جگہ بھی مسلمان کوئی جہاد نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر سارے مسلمان اس فرض کے چھوڑنے کے گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو ہے وہ کیا ہے جہاد جاری رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو اس فریضہ جہاد کو ادا کرتی رہے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک پر نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، جی ایک جماعت ایسی ہو، فوج ہو جی جو کیا ہے جہاد کرے، مسلمانوں کی طرف سے فریضہ جو ہے ادا کرے۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے دوسری آیت میں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان پر فضیلت دی ہے جو جہاد نہیں کرتے، جی تو ان کو فضیلت دی ہے، یہ درجے دیے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا، کہ یعنی مسلمان ہیں چاہے جہاد کرنے والے ہیں یا جہاد نہیں کرنے والے، دونوں کے لیے کیا ہے حسنہ کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ سارے تو جہاد پہ نہیں ہوتے، کچھ جہاد کرتے ہیں، کچھ دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، مثلا کوئی معذور ہوتے ہیں یا کوئی دینی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ حسنہ کا کیا ہے، تو معلوم اس سے ہوا کہ ہر فرد پر جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہے۔ اگر ہر ایک پر ہوتا تو پھر حسنہ کا وعدہ سب کے لیے نہ ہوتا، پھر تو صرف مجاہدین کے لیے حسنہ کا وعدہ ہوتا اور اس کے جو دوسرے ہیں ان کے لیے اس وعدہ نہ ہوتا۔ ایسی دوسری آیت میں فرمایا گیا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو دین کے اندر کیا ہے فہم حاصل کرے، دین سمجھے، پھر آ کر دوسرے لوگوں کو سمجھائے۔ تو اب ظاہر بات ہے ایک جماعت دین کی پڑھنے کے لیے جائے گی، دین حاصل کرنے کے لیے جائے گی، تو پھر وہ جہاد پہ تو نہیں جا سکے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ہر فرد پر تو فرض عین نہیں، فرض نہیں ہے، فرض عین ہوتا ہی وہی ہے جو ہر فرد پر ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام، تو وہاں بھی ہر فرد پر روزہ فرض ہے، ہاں جو معذور ہیں وہ تو ویسے ہی مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اور
تو ان دونوں آیتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے مجاہدین کی، جہاد کا فریضہ کو وہ قائم رکھیں، لیکن سب کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت، تو آپ نے فرمایا جی کہ احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، پھر والدین کے اندر کوشش محنت کر، مطلب یہ ہے کہ جہاد اور اپنی طاقت وہاں صرف ان کی خدمت کر۔ تو اسی وجہ سے جہاد میں والدین کی اجازت لینی ضروری ہوتی ہے، والدین کی اجازت کے بغیر بھی جہاد میں نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے ذمے کسی دوسرے کا قرض ہے تو پھر جو ہے قرض ادا جب تک نہ کرے اتنے تک جہاد تک نہ جائے، کیوں ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس بیچارے کا قرض تو مارا جائے گا، اب کون ادا کرے گا؟ اس وجہ سے قرض دار ہاں اگر کہتے ہیں وہ جاؤ بے شک تم اگر شہید ہو گئے تو میں پھر قرضہ معاف کر دوں گا یا تمہیں اجازت ہے، پھر وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال جب یہ صورت ہے تو معلوم ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر فرض عین نہیں ہے، البتہ خاص حالات میں فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ جب امیر المومنین مسلمانوں کا بادشاہ جی امام المسلمین یہ ضرورت سمجھے کہ اب سب کو جانے کا حکم دے دے کہ سب نکلو، ایسے حالات تشویشناک پیش آ گئے تو پھر سب کو نکلنا پڑے گا جی، پھر نہ والدین کی اجازت ضروری ہے تو نہ کوئی کیا ہے قرضے والے کی اجازت ضروری ہے، پھر تو سب کو نکلنا ہے، ہر آدمی۔ یہ مسلمانوں کے اوپر کیا کفار نے حملہ کر دیا اور جو فوج مسلمانوں کی لڑ رہی ہے وہ کافی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی فرض عین ہو جاتا ہے کہ باقی لوگ بھی ساتھ تعاون کریں اور جائیں، تو یہ صورت ہے فرض عین کی۔ باقی عام حالات میں کیا ہے فرض کفایہ ہے۔ تو یہ مطلب ہے یہاں کتب علیکم القتال، قتال کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، فرمایا وہ تمہیں کیا ناپسند ہے۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ناپسند تھا، مراد یہ ہے کہ طبعاً یہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، تو جان و مال کا ضیاع ہمیشہ انسانی طبیعت کو گرواں محسوس ہوتا ہے، بھاری محسوس ہوتا ہے، یہ مراد ہے یہاں۔ اس لیے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو کیا ہے ناپسند کرو لیکن نتیجہ کے اعتبار سے وہ کیا ہے تمہارے لیے اچھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض چیزیں اپنے ظاہری اور مادی نقصانات کی وجہ سے تمہیں ناپسند ہوں اور تمہیں اچھا نہ سمجھتے ہو، مگر انجام کے لحاظ سے اور پوشیدہ فوائد کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے خیر و برکت اور فلاح دارین کا سبب ہوں۔ مثلا جہاد کو لے لیجئے، بظاہر قتل، خون ریزی، مال و جان کے ضیاع کی وجہ سے تمہیں ناپسند ہے، مگر اس کا انجام اچھا ہے، کیونکہ جہاد ہی سے تم اپنا اور اپنے دین کا دنیا میں سر بلند کر سکتے ہو اور اس کا وقار اور اس کی شان و شوقت کو قائم رکھ سکتے ہو، اور جہاد ہی سے تم اپنی عزت و آبرو اور اپنے مال و جان کی حفاظت کر سکتے ہو، اور جہاد ہی سے تم غازیوں اور شہیدوں کے درجات حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے انجام کو، یہ کہ انجام جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کو سوچے۔ تو بظاہر چیز ناگوار ہو، ایک مزدور سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، طبعاً تو وہ ناپسند ہے، لیکن اس کو پتہ ہے شام کو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنی مزدوری مل جائے گی، تو وہ خوش ہوتا ہے جی۔ تو ظاہر بات ہے سارا دن دھوپ پہ کام کرنا، مشقت اٹھانا کوئی طبعاً تو پسند نہیں ہے، لیکن انجام کو دیکھ کر کیا ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے بری ہو، تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مثلا ایک چیز کے ظاہر فوائد کی وجہ سے تو اسے انسان پسند نہ کرے، مگر حقیقتاً کیا ہے وہ چیز تمہارے حق میں سخت ہو۔ مثلا یہی جہاد ہی لے لو کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے اور آرام و راحت سے گھر بیٹھے رہنے کو تم پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اس طرح جان و مال محفوظ رہے گا، لیکن دراصل ترک جہاد میں تمہارا سراسر نقصان اور خسارہ دارین ہے، کیونکہ اس طرح تم کافروں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو جاؤ گے، وہ تمہارا ستیہ ناز کر دیں گے، مال لوٹ لیں گے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں گے، تمہارے شہروں پر قبضہ کر لیں گے اور تمہارے
دین دنیا سے مٹا ڈالیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان تو عواقب و انجام کو نہیں جانتا ہے، کسی چیز کے انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ چیزوں کا انجام جی اور اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں، ہم تو ظاہر بین ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا ہے تو اس حکم کو ضرور بجا لانا چاہیے اور اس پر کیا تیار رہنا چاہیے، اسی میں مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔